أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن 7 سماوات وهو بكل شيء عليم. اوپر جو منافق کافر اللہ کے باغی ہیں انہیں سمجھایا گیا ہے کہ تمہارا حق ہے کہ اللہ کی عبادت کرو، اور اس کی وجوہات بتائیں کہ اس نے تمہیں پیدا بھی کیا، تمہیں ضروریات جو بھی ہیں وہ بھی تمہارے لیے پیدا کی. پھر اللہ نے ان کو مثالوں سے سمجھایا. وہ ہر معاملے میں کٹ حجتی ہی کرتے رہے کہ یہ اللہ کیوں کرتا ہے، یہ اللہ مثالیں ایسی کیوں دیتا ہے، یہ تو ذلیل سی چیزیں ہیں. تو اللہ نے سمجھایا کہ نہیں، مجھے کوئی عار نہیں کہ میں ان چیزوں کی مثالیں دے کر، میرا مقصد تمہیں سمجھانا ہے. لیکن سمجھتے وہی ہیں جن کو اللہ تعالیٰ توفیق دیتے ہیں، کچھ ان کے اندر ایمان کی رمق ہوتی ہے، روشنی ہوتی ہے. آگے ان کی کچھ خصلتوں کا ذکر کیا کہ وہ وعدہ نہیں کرتے، کریں تو پورا نہیں کرتے، مطلب کے لیے صلہ رحمی نہیں کرتے، قطع رحمی کرتے، اور زمین میں فساد کرتے. پھر اللہ نے انہیں مارنے دی کہ تم دیکھو ہو تم کیا ہو، تم ایک پانی کا قطرہ تھے، اللہ نے تمہیں کس طرح ماں کے شکم میں جوڑ جوڑ کے تمہیں مرحلہ وار تمہیں پیدا کیا، پھر وہ زمین پہ لایا، پھر 4 دن تمہیں دیے عیاشی کے کر لو، اور تمہیں یاد بھی دلایا کہ تم نے جانا ہے، اور پھر تم اپنی زندگی کا حساب دو گے. وہ کون اللہ ہے آگے اس کا تعارف ہے. هو الذی، اللہ وہی ذات ہے. دیکھو نا کتنے دلائل دیے ہیں، پھر بھی لوگ اس کو چھوڑ کر اس کی مخلوق سے مانگتے ہیں. کوئی اپنے ہاتھوں سے گھڑ کر، کو پہلوں کے بنے، کوئی دفن کر کے قبر سے، کوئی جو ہے کوئی سرکاروں ہی نہیں ختم ہوتی ہمارے. کبھی غور کیا کرو جن کا ان چیزوں پر اعتقاد نہیں، وہ نہیں کرتے، ان کی ضروریات کون پوری کرتا ہے؟ جن کا یہ عقیدہ ہی نہیں ہے. هو الذی، اللہ وہ ذات ہے، خالق کا، جس نے پیدا کیا، لکم تمہارے فائدے کے لیے. نام جو ہے یہاں وہ فائدے کے لیے، تمہارے فائدے کے لیے. ایک لام تملیک کی ہوتی ہے، کیونکہ ہم مالک نہیں ہیں، ہم جمیع مال فی الارض جمیعہ کے. ہمیں فائدہ زمین کے اندر جتنی چیزیں ہیں انسان کو بل واسطہ یا بلا واسطہ فائدہ دے رہی ہے، ہمیں پتہ ہی نہیں ہے. تمہارے فائدے کے لیے پیدا کیا. ما، جو فی الارض، زمین میں ہے، فی من ہے، میں، الارض، زمین. آگے اس کی تاکید ہے، جمیعاً، سارے کا سارا تمہارے فائدے کے لیے. 2 چیزیں ذکر کر دی اللہ نے.
ایک تو زمین کے اندر سب چیزوں کا خالق اللہ ہے، یہ سمجھا دیا کہ کوئی کسی کو بنانے پہ قادر نہیں، وہ تو خود محتاج ہے بننے میں، جو خود محتاج ہے وہ تمہیں کیا دے گا، اس کو تو اپنی ضرورت ہے۔ ایک تو اور دوسرا یہ ہے کہ جو کچھ زمین کے اندر ہے وہ اللہ نے تمہارے لیے پیدا کیا ہے، تمہیں پیدا۔ ایک تو ان کا خالق اللہ ہے اور دوسرا وہ اس نے پیدا کی ہے لیکن اپنے لیے نہیں، تمہارے لیے۔ اللہ کون؟ اللہ کو ان چیزوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے، حالانکہ آدمی بناتا ہے چیز اپنے لیے، سب سے پہلے اسے اپنا مفاد ہوتا ہے، بے شک کسی کے لیے بھی بنائے لیکن مفاد مقدم ہوتا ہے کہ میں اس سے پیسہ کماؤں گا، میں اس سے اپنی ضرورت پوری کروں گا۔ محنت تو ضرور کرتا ہے، بے شک وہ کسی کے لیے کرے۔ آج جتنے مٹھائیاں شیویں بنا رہے ہیں سب کچھ وہ اپنے لیے تھوڑا بناتے ہیں، وہ لوگوں کے لیے بناتے ہیں، لیکن لوگوں سے ان کا کوئی ان کو فری تو نہیں دینی، مفاد ہوتا ہے۔ اللہ کہتے ہیں مجھے تو کوئی مفاد نہیں ہے، میں نے جو کچھ بنایا ہے مجھے ضرورت ہی نہیں ہے، نہ میں کھاتا ہوں، نہ میں پیتا ہوں، نہ مجھے سونے کی ضرورت، پینے کی ضرورت، نہ مجھے جو ہے نا وہ کسی شے کی ضرورت ہی نہیں ہے، میری بیوی کی بھی ضرورت نہیں، نہ میرے بچے۔ تمہیں یہ احتیاج ہوگا۔ دیکھو کتنا اس مالک کا احسان ہے، پیدا بھی سب کچھ کیا اور اپنا مفاد بھی نہیں ہے تمہارے لیے۔ اللہ قوم، یہ قرآن پاک ہے، اس کی طرف تھوڑی سی توجہ دیجیے۔ اللہ وہ ذات ہے جس نے پیدا کیا تمہارے لیے، سب کچھ تمہارے لیے ہے، جتنا کچھ زمین میں نظر آ رہا ہے، بے شک آسمانوں پہ سورج چمک رہا ہے وہ بھی تمہارے لیے ہے، نہ ہوتا تو تمہیں روشنی کون دیتا، دن تمہارے لیے کون لاتا، تمہارے لیے ہے یہ سب۔ ثم استوى إلى السماء، خود تو وہ آسمانوں پہ چلا گیا بنا کر، زمینیں اس نے بنائی، پانی اس نے بنایا، زمین کے اوپر اس نے پانی کے اوپر زمین کو بچھایا، زمین کے اندر اللہ نے پہاڑ بھی میکھیں گاڑ دی تاکہ حرکت نہ کرے، اور اس کے اوپر تمہارے لیے کھانے پینے کے لیے بڑا کچھ پیدا کیا۔ کوئی چیز بھی تم اٹھا کے دیکھو تو تمہیں عقل آئے گی کہ اس کا خالق اللہ ہے۔ کوئی چیز اٹھا لو، تم نے بھی بنائی ہوگی تو تمہیں کس نے طاقت دی ہے، تمہیں کس نے عقل دی ہے، تمہیں بنانے کی ہمت کس نے دی؟ ہر چیز کے اندر سے یہ آواز آئے گی کہ اس کا خالق اللہ ہے۔ اسی لیے کہا ہے جمیعہ، تمام کی تمام چیزوں کا خالق اللہ ہے، اور تمام کی تمام تمہارے لیے۔ تم لڑتے ہو کہ میرے بھائی سے لڑتے ہو کہ یہ کوٹھا میرا ہے، یہ زمین میری ہے، دکان میری ہے۔ اللہ کہتا ہے میں نے سارا کچھ تیرے لیے بنایا ہے، لیکن تو نے رہنا نہیں ہے، فائدہ ہے اٹھا لے، رہنا نہیں ہے۔ خوش ہوتا ہوگا کہ یہ بھی میرا، یہ بھی میرا، یہ بھی میرا، تو جب مر جائے گا تمہیں کیا، کچھ بھی نہیں تیرا، تمہیں تو وہ گھر میں دفنانا بھی نہیں ہوگا، تمہیں اس میں سونا بھی نصیب نہیں ہوگا۔ تھاؤ اس کو لے جاؤ، کس کو، کہاں لے جاؤ؟ جہاں یہ کہتا تھا یہ میرا نہیں ہے۔ کبھی نے کہا کہ قبرستان میرا ہے، کوئی بھی نہیں کہتا کہ قبرستان میرا ہے۔ جو تیرا نہیں ہے وہاں تو جا کر چھوڑانا ہے، جو تیرا ہے جس کے لیے محنت کرتا تھا، اللہ کہے گا اس کو تقسیم کر دو، میں تقسیم کر، وہ بھی اللہ نے خود تقسیم کیا، اس میں بھی ڈنڈی مار جاتے ہیں لوگ۔ ثم استوى إلى السماء، وہ خود آسمانوں پہ چلا گیا، زمینوں پہ نہیں ہے۔ یہ عقیدہ بنائیں کہ اللہ عرش پہ مستوی، اللہ عرش میں نہیں ہے، ہر جگہ پر اللہ نہیں ہے، اللہ عرش پہ ہے۔ یہ میں آپ بار بار سمجھاتا ہوں آپ کو، یہ عقیدہ ہے، یہ عمل کی قبولیت کا ذریعہ۔ اگر تمہارا یہ عقیدہ درست نہیں ہوگا تمہارا کوئی عمل نہیں کرے۔ یہ اللہ کی توہین ہے کہ اس کو عرش میں سمجھ لینا، یہ اللہ کی توہین ہے
کہ وہ ہر شے میں اللہ یہ وحدت الوجودیہ جتنے صوفی ہیں یہ تمہارے خانقاہی نظام والے سب کہتے ہیں کہ اللہ جو ہے وہ جو مخلوق میں رہتا ہے. قرآن کہتا ہے کہ اللہ عرش پہ ہے. دیکھو نا یہ سارا قرآن نازل کرتا ہے. بارش کون نازل کرتا؟ اللہ. اور کتابیں نازل کس نے کی؟ اللہ. نازل ہونا ہے وہ نیچے ہو تو پھر اس نے نازل کیا کرنا ہے؟ نازل تو اوپر سے چیزیں آتی ہیں. نبی اکرم معراج کہاں گئے تھے؟ یہ سارے کہتے ہیں نا کہاں گئے تھے؟ اوپر ہی گئے تھے. عرش اللہ کا کہاں ہے؟ اوپر ہے. یہاں تو نہیں ہے. تو اگر اللہ یہاں ہی تھے تو پھر نبی کو اوپر جانے کی کیا ضرورت تھی؟ تھوڑا سا غور کر لیا کرو. عقیدہ ہمارا بھی سب کا یہی ہوتا ہے کہ اللہ، میں اللہ کو حاضر ناظر قسم، تو اللہ حاضر نہیں ہے، اللہ ناظر ہے. اللہ جو ہے وہ صرف آسمانوں پہ، اور اس کی طاقت، اس کا علم، اس کی قدرت، اس کی سمع، اس کی بصارت، اس کی صفات وہ ہر جگہ پہ ہے. ایک چیز بھی اس سے مخفی نہیں ہے. وہ ہر چیز کو دیکھ رہا ہے بیٹھ کر عرشوں پر، کروڑوں میل اوپر بیٹھا ہے. لیکن اسے یہ زمین پر تمہارے جسم پر جو چلنے والی چیونٹی ہے تمہیں اس کی آہٹ نہیں سنتی، اور تمہیں نہیں پتا میرے اوپر وہ چل رہی ہے، لیکن اس کے قدموں کی آواز اللہ کو عرشوں پہ سنتی ہے. یہ اللہ ہے، یہ اس کی صفتیں ہیں. تیرے جسم پر چل رہی ہو تو تمہیں اس کا پتہ نہیں کہ کیونکہ میرے اوپر چل رہی ہے، لیکن اللہ کو وہ نظر بھی آتی ہے اور اللہ تعالیٰ کو اس کے قدموں کی آہٹ بھی سنتی ہے. دیکھ لو نا وہ چیونٹی، دیکھو یہ ککی چیونٹی ہوتی ہے، اس پہ ذرا غور کرو تو صحیح. اللہ نے اس کو آنکھیں بھی دی ہیں، اس کا پیٹ بھی ہے، اس کی ٹانگیں بھی ہیں، وہ بچے بھی دیتی ہے. اللہ وہ تمہیں نظر بھی نہیں آتی، لیکن اللہ نے اس کا بھی نظام بنایا. اس کا بھی ایک نظام ہے. وہ نظام کے تحت دنیا میں رہ رہی. اس کا گھر بھی ہے، اس کا کھانا بھی ہے، اس کا پینا بھی ہے، اس کا ایک معاشرہ ہے. اللہ نے ہر چیز کو پیدا کیا اور اس کا رزق کا انتظام بھی کیا ہے. تم کہتے ہو کیا ان کی کون سی زمینیں ہیں، کون سی ان کی جائیداد پہ کھانے ہیں؟ وہ کھانے ہی نہیں. ان کو کون دیتا ہے؟ اللہ دیتا ہے. تم کہتے ہو مر گئے جی، مر گئے جی، سب کچھ ہے بھی لیکن پھر کہتے کچھ بھی نہیں، مر گئے جی، مر گئے. جاؤ ان کتیوں کو، ان جانوروں کو، درندوں کو، چرندوں کو، مچھلیوں کو پانی میں دیکھو. یہ پرندے صبح کے وقت دیکھو جا کر وہ درخت میں اوپر کتنے چہچہا رہے ہیں، خوش ہیں. رات گزارنے کو موقع مل گیا. کوئی ان کا لحاف نہیں تھا، کوئی ان کے جو ہے نا ہیٹر نہیں لگے تھے، ان کے گرمیوں میں ایئر کنڈیشن نہیں ہوتے، اور ان کے لیے کوئی چیز نہیں ہے. پتوں کے اوپر کوئی اوپر ہے، کوئی نیچے ہے. بیٹھ کر اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں. صبح کو اٹھتے ہیں تو اس کی حمدیں بیان کرتے ہیں. صبح اٹھتے بھی کہتے ہو علی علی علی. دیکھو دنیا کا وہ تو خود مخلوق ہے. دیکھا اللہ کو علی کا خالق بھی اللہ تھا. سب کچھ اسی نے پیدا کیا. خود عرشوں پہ مستوی ہے. اور فسبحن سبع سماوات، اور ان کو بھی 7 آسمان بنا دیا. 7 ہیں، نیچے اونچے ہیں. ہر ایک کے درمیان 500 سال کا مسافت کا سفر ہے. ہر آسمان کے نیچے اوپر کو ہے 7 آسمان. وہ بکل شیء علیم. وہاں رہ کر ہر شے کا، شے جس کو بولتے ہیں نا، ایک تنکا بھی لے لو اس کا بھی اللہ کو علم ہے. ایک درخت پہ پتا لگا ہوا ہے، اللہ قرآن میں کہتا ہے ما من ورقۃ، کوئی پتا بھی درخت پہ نہیں ہے الا یعلمہ، مگر اللہ کے علم میں. وما تسقط، اور جو گرے گا اس کو وہ بھی پتا ہے کہ یہاں سے گرا ہے، یہاں گرا ہے. کتنی درخت ہوں گے، کتنے ان کے پتے ہوں گے، کتنے ذرات ہوں گے، سب کا وہ جاننے والا ہے. وَهُوَ بِكُلِّ كُلِّ شَيْءٍ، ہر چیز کو. کون سی چیز باقی رہ جائے گی؟ جس کو شے بولتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کو بھی جانتا ہے.
تو کہتا ہے کہ میری سنتا نہیں ہے، مجھے جانتا نہیں ہے. اللہ کہتا ہے میں ہر ایک کی سنتا بھی ہوں، ہر ایک کی جانتا بھی ہوں. علیم، ہر شے کا علم رکھنے والا ہے. وہ اللہ وہ ذات ہے جس نے پیدا کیا تمہارے لیے جو کچھ زمین میں ہے تمام، پھر اس نے ارادہ کیا طرف آسمانوں کی اور ان کو ساتوں آسمان برابر کیا، اور وہاں اللہ کا ٹھکانہ ہے. اللہ ہر شے کا علم رکھنے